ایک چودھری صاحب تھے، چودھری صاحب 1 سال کا غلہ، 1 سال کا غلہ مدرسے میں بچوں کے لیے وہ گیہوں بھیجتے تھے، بچے کھائیں گے، 1 سال کا غلہ۔ اور کسی کہنے والے لگ گیا پیچھے لگنے والا لگ گیا، قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ، پیچھے لگنے والے لگ گئے، غیبت کرنے والے لگ گئے۔ چودھری صاحب کے پاس گیا، بولا ہے چودھری صاحب، آپ 1 سال کا غلہ، 1 سال کا اناج آپ بچوں کے لیے دیتے ہیں نا؟ تو چودھری صاحب بولے کہ ہاں، مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے کھانے کا 1 سال کا اناج ہم دیتے ہیں۔ اے بابو بیٹھ جانا، کیا ہے بیٹا؟ ڈبل؟ اور پہلے ایک حکا تھا، اب 2 ڈبل حکا ہوگا۔ جلدی لگا بیٹا، جلدی کر، ٹائم نہیں ہے، طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں ہے، بس انشاءاللہ مختصر تقریر ہوگی الحمدللہ۔ دل جمی کے ساتھ بیٹھے، بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا، بس ہاں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، چودھری صاحب 1 سال کا کھانا مدرسے میں وہ غلہ جمع کر دیتے تھے بچوں کے لیے۔ اسی میں کتنے آدمی ہوتے ہیں نا، مولوی سے جلنے والا، مدرسے سے جلنے والا۔ یہ چودھری صاحب کا پتہ کیا، چودھری صاحب کے گھر پہ پہنچ گیا، بولا چودھری صاحب آپ ہی ہیں؟ بولا ہاں میں۔ بولا کہ 1 سال کا غلہ آپ مدرسے میں بھیجتے ہیں؟ بولا ہاں بھیجتے ہیں۔ بولا کہ آپ کو پتا ہے وہ غلہ میں کیا کیا پھیرا ہو رہا ہے؟ بولا نہیں، ہم کو پتا نہیں۔ بولا حضرت آدھا غلہ مدرسہ میں بچہ کھاتا ہے، آدھا غلہ مولوی کھاتا ہے۔ مولوی اپنے گھر میں لے کر جاتا ہے، آدھا گیہوں مدرسہ کا بچہ کھاتا ہے، آدھا گیہوں مولوی اپنا گھر لے کر جاتا ہے۔ تو چودھری صاحب اور قربان جائیے، چودھری صاحب کھڑے ہوئے اس آدمی کو سینے سے لگا لیا۔ چودھری صاحب کھڑے ہو کر اس آدمی کو سینے سے لگایا، بولا بھائی تیرا شکریہ، تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ بولا کہے؟ بولا ہم کو پتا نہیں تھا۔ چودھری صاحب بولے کہ ہم کو پتا نہیں تھا کہ مولوی صاحب کے گھر میں بھی غلے کی کمی ہے، آپ نے میری آنکھ کھول دی۔ آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنا غلہ مدرسے میں جائے گا اتنا غلہ مولوی صاحب کے گھر بھی جائے گا۔ وہ آدمی وہیں پہ بیٹھ گیا، بولا گڑبڑ بھاگ لو، ہم تو آگ لگانے آئے تھے لیکن آگ لگی نہیں ہے، تو آگ اور بجھ گئی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ چودھری صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب مولوی صاحب کے گھر گیہوں کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، چاول کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، مدرسے کو بچے کو کھلاتے ہیں، اس کی تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو چودھری صاحب نے جواب دیا کہ سنو، جو چٹائی پر بیٹھ کر دن رات قال اللہ قال رسول کرتا ہو وہ میرا کھانا کھائے گا، اللہ کتنا اجر دے گا، اللہ کتنا ثواب دے گا۔ قربان جاؤ، مدرسے کے بچے بھی کھائیں گے، حضرت بھی کھائیں گے، مفتی صاحب بھی کھائیں گے، مولانا صاحب بھی کھائیں گے، سب کھائے گا میرا غلہ۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اگر مدرسے نہ ہو آپ زندگی گزار پاؤ گے؟ ارے بولو بھائی، گزار پاؤ گے؟ زندگی گزرے گی؟ مفتی نہ ہو، عالم نہ ہو، حافظ نہ ہو، قاری نہ ہو، مرو گے، جنازہ کون پڑھائے گا؟ وکیل صاحب ABCD پڑھ کر جنازہ پڑھا دے گا؟ جنازہ کون پڑھائے گا؟ مسلمانوں، یہ مدرسے ہمارے دینی قلعے ہیں، یہ مدرسے جب تک چلتے رہیں گے دھرتی پر، اللہ نظام کو چلاتا رہے گا، چاند سورج نکلتا رہے گا۔ جس دن یہ دھرتی پر مدرسے بند ہو گئے، نہ چاند نکلے گا نہ سورج نکلے گا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ مدرسے دینی قلعے ہیں، پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت ہے، پیدائش سے لے کر موت تک مولوی کی ضرورت۔ اور سنو، جنت میں بھی چلے جاؤ گے مسلمانوں، وہاں بھی مولوی کی ضرورت ہے۔ اور قربان جاؤ تو کہ کیسے بھائی، وہاں مولوی کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، وہاں مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ تو سنو، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پوچھے گا جنت میں جنتیوں سے کہ میرے جنتیوں،
ساری نعمتیں مل گئی. کہا کہ یا اللہ ساری نعمتیں مل گئی. دودھ کی نہریں بہ رہی ہے, شہد کی نہریں بہ رہی ہے, شراب کی نہریں بہ رہی ہے, یہ پھل ہے, یہ فروٹ ہے, یہ باغ و بہار ہے, یا اللہ اب کچھ نہیں چاہیے. تو میرا اللہ کہے گا میری جنتیوں, میرے بندو, ایک نعمت باقی ہے, ایک نعمت. ارے بولو بھائی, ایک نعمت. تو جنتی اہل جنت کہیں گے یا اللہ اب کون سی نعمت باقی ہے؟ ساری نعمت تو مل گئی, اب کون سی نعمت باقی ہے؟ تو میرا اللہ کہے گا جاؤ اپنے علماء سے پوچھو جا کر, وہ تمہیں بتا دیں گے کون سی نعمت باقی ہے. تو جنت میں ڈھونڈتے پھرو گے, مولوی صاحب کہا کہ لے تو ہم مولوی صاحب کے پاس جائیں گے, آپ پوچھیں گے حضرت اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک نعمت باقی ہے, وہ کون سی نعمت باقی ہے؟ تو حضرت فرمائیں گے اے لوگوں سنو, اللہ کا دیدار باقی ہے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو اللہ اپنا دیدار اپنے بندے کو کرائے گا. بندہ جب اللہ کو دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا, بندہ اللہ کو دیکھتا رہ جائے گا. کتنا خوبصورت ہے میرا اللہ, میرا رب کتنا خوبصورت ہے. قربان جاؤ کہ بندہ جب دیکھے گا 50,000 سال گزر جائے گا, نظریں نہیں ہٹیں گی. میرے بچوں, میرے نوجوانوں, یہ وہ ذات ہے مدرسے میں پڑھنے والے, ذات وہ ذات ہے, یہ مہمان رسول ہے. ان کا اکرام کرو, ان کی خدمت کرو, اللہ توفیق دے, ان سے دعائیں کراؤ. ان سے, ارے بولو بھائی, ان سے ہاں موقع ملے تو الحمدللہ کہیے کہ بھائی تم دن رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہو, حدیثیں پڑھتے ہو, الحمدللہ میرے گھر میں پریشانی ہے, تھوڑا دعا کر دو اور قربان جاؤ. یہ بچے حافظ قرآن, ارے قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. دیکھا کہ قربانی میں ایک کلکتہ میں بکرا بکا. بکرا, ارے بکرا جانتے ہیں نا, بکری, خسی, وہ بکرا کتنا میں بکا؟ 7 لاکھ میں. کہا ہے بھائی وہ بکرا تھا کہ ہیرا تھا؟ 7 لاکھ میں کہا ہے بکا؟ بولا اس لیے کہ اس میں نا اللہ لکھا ہوا تھا, اس کے بدن میں اللہ لکھا ہوا تھا, اس لیے 7 لاکھ میں بکا. اچھا, بکرا کے بدن میں اللہ لکھا ہوا تھا, اس کی قیمت 7 لاکھ, جس کے سینے میں 300 پارے قرآن شریف ہے, اس کا مقام کتنا ہونا چاہیے بھائی؟ ارے بولو, زور سے بولو نا. بکرے کے بدن میں اللہ لکھا تھا, اس کی قیمت 7 لاکھ لگاتے ہو کروڑ پتیوں, مسلمانوں, لکھ پتیوں, جس کے سینے میں اللہ کا 300 پارا ہے, اس کی کیا عزت ہونی چاہیے, اس کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ کبھی آپ نے غور کیا, کبھی آپ نے فکر کیا؟ اس لیے مسلمانوں, نوجوانوں, اٹھو, جگو, قرآن کو تھامو, قرآن سے محبت کرو, قرآن کو سینے سے لگاؤ. یہ واحد کتاب ہے پوری دنیا کے اندر میں جس کتاب کا حافظ قرآن دنیا میں موجود ہے. باقی جتنے مذہب ہیں, کسی مذہبی کتاب کا کوئی حافظ نہیں ملے گا سوائے مذہب اسلام کی. صرف قرآن کا حافظ ملے گا پوری دنیا کے اندر میں. گیتا کا حافظ نہیں ہے, رامائن کا حافظ نہیں ہے, اجروید کا حافظ نہیں ہے, بائبل کا حافظ نہیں ہے. اور قربان جاؤ, جتنی کتابیں, جتنے مذاہب دنیا میں ہیں, کسی کتاب کا حافظ نہیں ملے گا, لیکن مذہب اسلام کا وہ کتاب, لاریب کتاب, اور قربان جاؤ آسمانی کتاب قرآن کا حافظ قرآن لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں ملیں گے. اس کے سینے میں محفوظ ہے. اور قربان جاؤ, ایک ویڈیو میرے پاس موجود ہے, آپ اگر موقع ملے تو میں ابھی آپ کو دکھا دیتا, لیکن یہ ہے کہ دوری زیادہ ہے, شاید کہ آپ کو نظر نہیں آئے. یہ حافظ قرآن وہ ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن, الحمدللہ ثم الحمدللہ, دیکھو شاید کہ آپ کو دور سے نظر آ جائے. یہ بچہ حافظ قرآن تھا, انتقال کر گیا, طبیعت خراب ہوئی, انتقال کر گیا تو گھر والے نم آنکھوں سے اس بچے کو سپرد خاک کر دیا, جنازے کی نماز پڑھ کر قبرستان میں دبا دیا. اور قربان جائے, یہ دفن جب کیا تو قبرستان کے نچلے حصے میں اس بچے کی قبر بنی تھی. تو بارش کا مہینہ
کچھ سالوں کے بعد سیلاب آ گیا, بارش کا پانی زیادہ بڑھا, تو اس کی قبر میں پانی جانے لگا. تو ان کے ماں باپ چیخ اٹھے. باپ نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی قبر ہے یہ, او ہو اس بچے کی قبر میں پانی جا رہا ہے. تو علماء سے مشورہ کیا کہ حضرت ہم اپنے بیٹے کی لاش کو نکال لیں, 10 سال ہو گیا تھا, لاش کو نکال کے اونچی جگہ دفن کر دیں. علماء نے اجازت دے دی. وہ بیچارے 2-4-10 آدمی کو ساتھ لیے. کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں ملتا, 10 سال بیگ لے ہڈیوں نہیں ملتا. بولا کچھ بھی ہو, جو ملے گا وہی نکال کے ہم اونچی جگہ پہ دفن کر دیں گے. قبر کی مٹی ہٹی, تختہ ہٹایا, لکڑی ہٹایا, اور قربان جاؤ لاش کو دیکھا, کفن پہنا ہوا تھا, کفن میں مٹی کا داغ تک نہیں لگا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, جلسہ دستار بندی. او مسلمانوں سنو, یہی تک نہیں, لوگ حیران تھے, 10 سال ہو گیا, یہ کپڑا بوسیدہ نہیں ہوا, یہ کپڑا پرانا نہیں ہوا, یہ کپڑا میلا نہیں ہوا, اس کپڑے میں مٹی نہیں لگی ہے. لاش کو باہر نکالے اور کفن کھولا, چہرے سے کفن کھولا, تو ایسا معلوم ہو رہا تھا یہ بچہ ابھی سویا ہے. یہ بچہ ارے زور سے بولو بھائی, یہ بچہ ابھی سویا ہے. وہ حافظ قرآن تھا. سنو مسلمانوں, جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, قبر کی مٹی اس کے سینے کو نہیں کھائے گی. اس کا وہ مقام ہے. اس لیے اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ, اپنے بچے کو عالم بناؤ.